اللہ کے رسول اور دیگر انبیاء ان تمام لوگوں کو خبر دی گئی وقتی طور پر. ایک ہوتا ہے غیب داں، یاد رکھیں، کسی بات کی خبر دے دینے والا. پوچھا جائے کس بات کو، خبر دے بتا دے. اور ایک یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے کسی بات کی خبر دی امت کو بتانے کے لیے اور آپ نے بتا دی. یہ دو چیزیں ہیں الگ الگ. غیب داں، عالم الغیب والشہادہ، یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ. وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفور ہے، وہ غفار ہے. اسی طرح سے وہ عالم الغیب ہے. غیب جاننا بغیر کسی ذریعے کے. غیب کسے کہتے ہیں؟ جن کو کسی ذریعے کے بغیر آٹومیٹک اپنے آپ معلوم ہو جائے. کیا کہلاتا ہے؟ غیب کہلاتا ہے. اللہ کے رسول کو جب تک خبر نہیں دی جاتی تھی آپ کو معلوم نہیں تھی. آئیے میں ایک حدیث سناتا ہوں. اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابہ ہے، صحابی. انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ دنیا میں سب سے اچھی جگہ کون سی اور سب سے بری جگہ کون سی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا بعد میں آنا، میں جبرائیل سے پوچھ کے بتاؤں. علم ہوتا آپ بتا دیتے. یہ کہ سوال کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں بتاؤں گا. جبرائیل آئے. جبرائیل آئے اگلی وقت میں، اگلے نماز میں آپ نے پوچھا. انہوں نے بتایا کہ دنیا کی سب سے اچھی جگہ مسجد ہے اور دنیا میں سب سے بری جگہ بازار. آپ نے فرمایا ایوکم السائل، وہ سائل کہا گیا سوال کرنے والا جس نے پوچھا رکھا ہے. انہوں نے کہا نا یا رسول اللہ میں آؤں. دنیا کی سب سے اچھی جگہ مسجد ہے اور سب سے بری جگہ بازار. غیب کہتے ہیں اپنے آپ بغیر کسی کے بتائے بتا کر. جیسے اللہ کے رسول سے ابھی اسی حدیث میں نے آپ سے پوچھا بتایا کہ اللہ کے رسول سے سوال کرنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے؟ کب اس کا؟ آپ نے فرمایا من رسول آ رہا ہے میرا مسائل، قیامت کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتا. اللہ کے رسول کے کھانے میں زہر دیا گیا، یہودی عورت نے دیا تھا نا. آپ صحابی کے ساتھ گئے تھے دعوت کھانے کے لیے. آپ نے صحابی سے کہا شروع کرو اور پھر آپ نے بھی اٹھا لیا ایک لقمہ. انہوں نے تو شروع کر دیا تھا، کھانا نگل دیا تھا اور آپ نے منہ میں رکھا. جبرائیل نے آ کے خبر دی، واپس اگلیے اس کو زہر ہے، اس کو فوراً اللہ کے رسول نے پھینک دیا زہر. زندگی بھر اس زہر کی تکلیف آپ کو رہی، اخیر وقت تک رہی. اللہ کے رسول فرماتے تھے آپ نے آخری وقتوں میں کہ وہ زہر مجھے آج بھی تکلیف دے رہی. اور وہ صحابی تو وہیں تھا. پھر اس کے اللہ کے رسول نے تو معاف کر دیا، لیکن جب وہ صحابی کا انتقال ہو گیا تو قصاص میں بدلے میں اس یہودی عورت کو قتل کیا گیا. اگر اللہ کے رسول جانتے غیب کو تو کیا حکم دیتے؟ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے یا ہمارے صحابی اپنے صحابی کو مار دیتے؟ آپ سوچئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الزام لگایا تھا یہودی نے. وہ حدیث سنی ہوگی آپ نے، واقعی فرق والا. ایک سفر پہ اللہ کے رسول گئے ہوئے تھے اور اپنی بیوی حضرت ام المؤمنین کے ساتھ لے گئے تھے حضرت عائشہ کو. اور راستے میں ایک جگہ وہ رات کو ڈیرا ڈالا گیا اور سارے لوگ صبح کو نکلے اور سفر میں شروع ہو گئے. آگے اس زمانے میں تو اونٹ پہ سفر ہوتا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضاء حاجت کے لیے ذرا دور چلی گئی تھی اندھیرے میں. وہ آئی نہیں تھی اور صحابہ کو لگا کہ ہودج میں ہے، پردہ لگا ہوا تھا ہودج کا. وہ ہلکی پھلکی تھی، چھوٹی تھی، اس زمانے میں نہیں گئی تھی، دبلی پتلی تھی. صحابہ نے ہودج اٹھا کر اونٹ پہ رکھ دیا اور ان کو اٹھا کے لگے چلنے کے لیے. ان کو تھا کہ ام المؤمنین اسی میں. اب وہ جب آئی ہیں ادھر سے فارغ ہو کر کے تو دیکھا قافلہ جا سکتا. عرب کے ریگستان میں چل نہیں سکتے نا، آدمی تلایا جائے گا تو مر جائے گا. عرب کے ریگستان میں پتہ نہیں چلے گا راستے کا کدھر ہے. وہ تو قافلے میں چلتے تھے. بعد میں ایک صحابی پیچھے رہ گئے تھے. عربوں کا دستور تھا جب قافلہ چلتا نا تو ایک آدمی 1 کلومیٹر پیچھے جا رہا تھا. وہ سب سے بعد میں یہاں سے دیکھتے ہوئے گزرتا تھا کہ کچھ سامان چھوٹا پھوٹا تو نہیں. یہ دستور تھا عرب کا اس زمانے. انہوں نے جب آیا تو دیکھا حضرت عائشہ کو تو انہوں نے کہا نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، صدیق کی بیٹی تم چھوٹ گئی. تو اپنے اونٹ پہ بٹھا لیا اور ان کی رسی نکیل پکڑ کے چلتے جاتے. چلتے چلتے آخرکار قافلے پہنچے. اس پورے قافلے میں سید المنافقین عبداللہ ابن ابی بھی تھا. عبداللہ ابن ابی جو بہت بڑا منافق تھا، منافقوں کا سردار، مسلمانوں کا دشمن تھا. بظاہر مسلمان ہو چکا تھا وہ، لیکن اندر سے وہ کافر تھا. اس کو موقع مل گیا اور اس نے کیا کیا؟ افواہ اڑا دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا غلط رشتہ
اس آدمی سے، اسی لیے دونوں پیچھے رہے۔ اللہ کے رسول نے جب سنا مدینے میں یہ جب ہوا کھڑی ہوئی تو اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ کو ان کے مہکے بھیجے، یہاں تک کہ 2-3 صحابہ بھی اس میں شریک ہو گئے ہوا دینے میں کہ ہاں واقعی ایسا ہوا، ہم نے دیکھا ہے، اور وہ پیچھے سے ان کے ساتھ آئی۔ آخر کیا بنا؟ اللہ کے رسول کو اگر غیب ہوتا تو اللہ کے رسول ایسا کرتا۔ 1 مہینے کے بعد جب آیت برات نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے پاکی بیان کی کہ عائشہ پاک ہے، یہ سارے منافقین کا پروپیگنڈا ہے، تب اللہ کے رسول آپ کے گھر گئے اور آپ کو لے کے اپنے یہاں۔ آپ سوچئے 10 صحابہ کو ایک بار غیر مسلموں نے اس وقت کے مشرک جو تھے وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، بہت مشہور حدیث ہے بخاری مسلم کی، وہ آئے کہنے لگے اللہ کے رسول آپ اپنا 10-5 صحابی بھیجیے تاکہ ہماری قوم میں جا کر کے سمجھائے لوگ، دین بتائے۔ یہ ان کی چال تھی، اللہ کے رسول نہیں جان سکے، آپ نے 10 صحابوں کو ساتھ لگا دیا تاکہ اس قوم میں دعوت تبلیغ کا کام کرے کہ جاؤ وہیں رہنا کام کرو۔ اور وہ سارے چھپے ہوئے تھے پہاڑوں میں تیر لے کر، جیسے ہی یہ صحابہ اس پہاڑ کے اندر آئے چاروں طرف سے، ان کے جو دشمن تھے سب جو لگے ہوئے تھے پہلے، حملہ کیا، اس 10 کو شہید کر دیا۔ ایک بار 70 صحابہ کو بلایا گیا نجد سے، ایک ایسے ہی مسلمان آیا وہ جو بظاہر مسلمان تھا اور کہا کہ 70 صحابوں کو بھیجیے میرے پاس تاکہ پوری قوم مسلمان ہونے والی ہے، وہ دین کا پتہ نہیں، دین سمجھنا ہے۔ آپ نے 70 صحابہ کو بھیجا اور پھر لے جا کر کے نجد کے علاقے میں دشمنوں نے ان میں سے 69 کو شہید کر دیا، ایک بچ کے بھاگ گیا۔ اللہ کے رسول 1 مہینے تک فجر کے بعد بد دعا کرتے رہے۔ حدیثوں میں اللہ کے رسول غیب ہوتا تو اپنے صحابہ کو جھونک دیتے نہیں جو۔ تو میرے بھائی قرآن کے اندر بہت واضح لفظوں میں آیا ہے، سورۃ نمل کے اندر اللہ نے خود فرمایا ہے کہ لا يعلم الغیب من فی السماوات والارض الا اللہ، اللہ کے علاوہ غیب کوئی جانتا ہی نہیں، زمین یا مخلوق آسمان میں ہو یا جو بھی ہو، آسمان ہو زمین کا کوئی مخلوق، وہ آیت مجھ کو پوری طرح سے یاد نہیں آ رہی ہے، اب صاحب وہ آیت پڑھیے گا ذرا، یاد ہو تو یہ آیت قل لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اے رسول آپ کہہ دیجئے لوگوں سے کہ زمین میں بسنے والے اور آسمان میں بسنے والے کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو غیب کو جانتا ہو سوائے اللہ۔ اللہ نے قرآن نے فرمایا، اور ایک جگہ نہیں 3 جگہ ہے، 7ویں پارے میں بھی ایک آیت ہے صاحب قل لا اقول لكم اني خزائن الله ولا اعلم الغیب ولو اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر۔ اللہ نے فرمایا اے رسول آپ اعلان کریے، کیوں کہا آپ کریے، اللہ خود کہہ سکتا تھا لیکن نہیں، رسول کے منہ سے اعلان ہو تاکہ پبلک کبھی یہ نہ کہے کہ رسول عالم الغیب۔ اے رسول آپ کہیے قل لا اقول لكم اني خزائن اللہ، لوگوں صحابہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں دوں تم کو، مانگو مجھ سے، ولا اعلم الغیب اور میں غیب نہیں جانتا ہوں۔ اللہ کہلوا رہا ہے رسول کے منہ سے قرآن کی آیت، اور پھر یہ بھی کہا اللہ نے ولو اعلم الغیب ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر، اگر میں علم غیب جانتا نا تو ساری بھلائی میں اکٹھی کر لیتا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ آج رات میں 12 بجے یہ سارے نوٹ کا ویلو ختم ہونے والا ہے اور نئے نوٹ آنے والے ہیں تو راتوں رات ہم ساری کرنسی کو بدل کے سکھا نہیں بدل لیتے کیا؟ کب وہ لائن لگتے بینک کے سامنے میں؟ ہمیں معلوم ہوتا کہ کل یہ ہونے والا ہے تو ہم تو پہلے سے پہلے اکٹھا ہو جاتے کر لیتے نا ساری بھلائی۔ اللہ کے رسول سے کہلوا رہے ہیں، دندان مبارک شہید ہوئے، جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے، نہیں ہوئے؟ آپ گر گئے، دندان مبارک شہید ہوئے، چوطرفہ آپ پر حملہ ہوا۔ اگر اللہ کے رسول کو یہ پتا ہوتا تو فوج کی ترتیب ایسی ہوتی ہے، آپ نے ساری فوج کو آگے بھیج دیا اور چند صحابہ کے ساتھ رہ گئے تھے، مشرکین مکہ نے گھیر دیا، تلواریں چلی، آپ پر پتھر برسائے گئے، کیا کیا نہیں گزرا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر میں غیب جاتا تو ساری بھلائی میرے پاس ہوتی، جبکہ پریشانی ہمارے پاس بھی سب سے زیادہ ہے۔ تو عالم الغیب صرف اللہ ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ رسول بھی عالم الغیب ہے تو یقین جانیے مومن نہیں، مشرک ہے، کیونکہ اللہ کی صفت میں شریک کرنا، جیسے اللہ کی عبادت میں دوسرے کو شریک کرنا شرک ہے،
اسی طرح سے اللہ کی صفات میں بھی دوسرے کو شریک کر دینا شرک ہے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور خالق ہے، یا کوئی اور روزی دینے والا ہے، یا کوئی اور مارتا اور جلاتا ہے، تو وہ شرک ہو جاتا ہے۔ اللہ کی ہر صفت کو اللہ کے ساتھ ساتھ کریے، یہی تو توحید ہے۔ توحید کو سمجھیے، اس کے بغیر مومن نہیں رہ سکتے آپ کو۔ اور پھر توحید اسماء و صفات کیا ہے، باقی اور لوگوں کا کیا غلطی ہے بیچاروں کا، جو بہت سارے لوگ ہیں وہ کیا ہوتا ہے اللہ کی صفات میں تو شریک کر رہے ہیں لوگ۔ کوئی بھی دنیا میں آج نہیں کہتا کہ اللہ 2 ہے 3 ہے 4 ہے، کوئی مانتا ہے کیا؟ نہیں کوئی مانتا، سوائے عیسائی یہودی کے۔ سارے لوگ کہتے ہیں کہ ایشور تو ایک ہی ہے۔ یہ عبادت کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں عبادت؟ اس لیے کہ اللہ کی صفات کو انہوں نے اپنی دیوی دیوتاؤں میں بانٹ دیا۔ ایک دیوی ہے علم کی، اس کی پوجا ہوتی ہے نا سال میں ایک مرتبہ، علم کا بھی بھاگ اسے دے دیا۔ اور ایک روزی دینے والا الگ دیوتا ہے، موت و حیات کا الگ مالک ہے۔ یہ سب اللہ کی صفت میں شریک کر کے خود کو کھڑا کیا کر لے تو پھر مومن نہیں رہ جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اس کی صفات کو کوئی شریک نہیں۔ اس لیے میں نے کہا رب کو جانیے سب سے پہلے۔ اگر رب نہیں آپ کے سامنے میں رب کے بارے میں آپ کا ذہن صاف نہیں ہے تو آپ کس کی عبادت کر رہے ہو، کس رب کی کر رہے ہو؟ پھر دین جاننا اور پھر رسول کو جاننا۔ میرے خیال میں آپ کا ذہن صاف ہوا ہوگا۔